أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله آمنت بالله صدق الله رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر اور لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یک جاچ گند شادی مشکین کے دو صد جا شازم فدائے شگ دربان محمد نسیمہ جانب بطحا گزر کن۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ اس کو اگر تھوڑا سا آسان کر دیا جائے تو یوں بنتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور خفا ہے منا کے لا۔ اگر اور آسان کر دیا جائے تو یوں بنتا ہے کہ ویندی تھے اوم وے پئیں باد شبا مدینے، ویندی تھے اوم وے پئیں باد شبا مدینے، دکھیاں دے حال چائی ونج سوڑاویں تجا مدینے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود لجپال مدنی آقا سرکار دی ذاتی بابرکات دے اتھے بھیجن تو بعد آج زانا دعا ہے کہ او وحدہ لا شریک مطلق مجھ فقیر حقیر ناچیز نو حق و سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور دل نگاہ زبان نفس و شیطان ہر قسم دی خطا تو محفوظ فرمائے، اور آپ احباب نو سن کے تے اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جناب دے سامنے جس حدیث مبارکہ دا ذکر کیتا اس دے اتے ہی دو چار گلاں کر کے اور انشاءاللہ العزیز اس فتنے دے بارے جڑا اج کل چلیا ہویا ہے اس نو اس حدیث دے نال شامل کر کے اور اس نتیجے تے پہنچا کے کہ جس نتیجے تے جا کے اس حدیث پاک دا اور اس موقف دا جڑا موقف ساڈے بزرگاں نے لے کے چلے آئے اور جڑا موقف ساڈے اسلاف دا آئمہ دین دے اور انہاں نو آپس دے وچ ملا کے اپنی گل نو ختم کر چھڈاں گے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ احباب نو معلوم ہے کہ سیانے کہندے ہوندے نے کہ جڑا کتا سائیاں نو وڈھن لگ پوے نا، سائیاں نو پائے جاوے، سائیاں نو بھوکے، اس مالک نو بھوکے جس مالک نے انہوں زمین تو اٹھا کے نرم بستریاں تے بٹھایا، جس نے باہر بازاراں دے
گند دے وچوں چاہ کے تے آلہ مسند دے وچ اور گھر دے وچ ایک کونا عطا کیتا کہ تو ایتھے بہ جا رہ انہوں کھواوے انہوں پیواوے سردی گرمی دھوپ ٹھنڈ ہر چیز تو انہوں محفوظ فرما کے ہر چیز تو بچا کے رکھے کہ وہ کتا جدوں وڈا ہو جاوے نا تے او جدوں مالک اپنے نو واپس بھوکن لگ پوے مالکہ نے تے رکھیا ہوندا ہے کہ جڑا غیر ہے اس نو اس گلشن دے اندر آمن نہ دے لیکن اگر او کتا اپنے اس گلشن دے مالک نو بھوکن لگ پوے نا تے ساڈی جٹکی زبان دے اندر اس نو ہلکا کتا آتے نے بول تو صحیح سبحان اللہ سمجھانا والے سمجھ گئے نے کہ میرا موقف کیڑی پاسے جا رہا ہے میں یہ گل اس موضوع نو کدی زندگی دے وچ نہ چھیڑدا میں اس گل دی نیت کیتی ہوئی سی میرے جڑے قریبی نے وہ اس بات تو واقف نے کہ میں اس موضوع دے حق چ نہیں سا کہ یار بیان نہیں ہونا چاہیے ہر بندے دا ایک کام نہیں لیکن جدوں ویکھیا نا کہ پانی سروں پار لگ گیا ہے تے ہر ایرا غیرا نتھو خیرا اٹھ کے ساڈے بزرگاں وال بھوکے انشاءاللہ العزیز انہاں نوں ڈکنا بھی سانوں آوندا ہے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر سیانے آدے ہوندے اس کتے نوں آدے نے ہلکا کتا تے میں اج تک اپنی زندگی دے اندر قبلہ حضرت صاحب کدی نہیں ویکھیا کہ ہلکا کتا کدی کسے بندے گھر رکھیا ہوئے جاٹھ بندے بیٹھے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو میں شادیاں گلاں کرن دا عادی ہاں میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گل بنا کے نہیں دکھاونی میں اتنی جی گل ضرور کراں گا کہ جنہ بندیاں نے بھی گھراں چ کتے رکھے نے نا یہ گل مینوں بھی پتہ ہے مینوں نہیں پتہ ہو سکدا ہے ایتھوں منہ سے کھو دا کی حساب ہے لیکن ساڈے علاقے دے وچ گل قبلہ ضرور ہے کہ اتھے جڑا کتا ہلکا ہو جاوے نا اس ہلکے کتے نوں مالک گھر نہیں رکھدا یا تے چھتر مار کے گھروں کڈ دیندا ہے تے یا پھر اس نوں آوارہ کتیاں واسطے چھڈ دیندا ہے آپے کتے انہوں وڈ وڈ کے کھا جاندے نے اوتھے ہی مر کے مک جاندا ہے بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے ایتھے تہاڈے ول بھی یہی رواج ہے کہ جدوں ہلکا کتا ہو جاوے تے انہوں گھروں کڈ چھڈیدا ہے یہی طریقہ ہے نا ایتھے تہاڈے پنڈ دے اندر اس ضلع اکاڑا دے اندر ہر پاسے یہی رواج ہے کہ جڑا کتا ہلکا ہو جاوے نا انہوں مڑ گھروں کڈ چھڈیدا ہے یا تے انہوں فیر چ مرندے یا انہوں چھتر مار کے کڈ چھڈ دینا دن دا پر دفع ہو بوکدا پھر لوگاں دے گل پیندا پھر آپے ہی لوگ تینوں چھتر پھرن گے او پھر جس دے گل پیندا ہے وہ ہٹ کے وہ منہ تو چھتر ماردا ہے کہندا چل دفع ہو جڑا اپنے مالکاں دا نہیں ہویا وہ ساڈا کتوں ہو سکدا ہے بات نہیں سمجھے اجے سارے ہی ستے پے ہو میں تے اجے حدیث پاک شروع نہیں کیتی موضوع شروع نہیں ہویا میں جناب دے سامنے جڑی حدیث پاک بیان کیتی ہے کہ اللہ نے فرمایا آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے کہ افضل الاعمال حضرت ابن عباس تو روایت ہے فرمایا کہ سارے عملاں دے وچوں جڑا افضل عمل ہے نا فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ فرمایا او اے وے کہ یاری بھی اللہ واسطے ہوئے تے دشمنی بھی اللہ واسطے ہوئے سبحان اللہ جڑے بندے اس حدیث نو سن کے تے اس دے نتیجے تے بھی اپڑ گئے نے میں سلام پیش کرنا انہاں بندیاں نو کہ میں گل کتھوں چاونی ہے تے کتھے جا سٹنی ہے کہ اس بندے فرمایا کہ سارے عملاں دے وچوں جڑا سب تو افضل اور بہترین اور جامع اور اعلیٰ درجے دا عمل ہے نا فرمایا کہ او عمل کی ہے فرمایا یاری بھی اللہ واسطے ہوئے تے دشمنی بھی اللہ واسطے ہوئے مڑ یاری انج ہوئے کہ ہوئے اللہ واسطے جے باویں ذات دا کوئی جٹ ہوئے تے باویں ذات دا کوئی ارائی ہوئے تے باویں کوئی ہوئے ماہر تے باویں ہوئے کوئی بلوچ تے جے او اللہ دا بندہ ہے تے رب دے محبوب اس نو اپنا یار بنا لیندے نے تے باویں کوئی ہوئے سید تے جے رب تے رب دے رسول دا دشمن ہے مڑ بزرگان دین دی اتے لازم ہو جاندا ہے کہ او اس سید نو چاہ کے تے کہندے تو باہر مارن اونوں یہی گل کردے نے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ او جلیا تو اتراندا پیسہ ہے کہ میرا شجرہ بڑا کمال دا ہے اسی شجرے تے نسب نہیں ویکھدے ہوندے کیونکہ رب دی بارگاہ دے وچ نہ شجرے چلدے نہیں نہ نسب چلدے نہیں نہ کمال چلدا ہی کچھ بھی نہیں چلدا رب دی بارگاہ دے وچ عمل چلدے نہیں اور جڑا رب تے رسول دا ہو جاندا ہی ساڈے بزرگ فرماندے نے اونوں اسی سینے نال لا لینے آ باویں او ذات دا کمی کیوں نہ ہوے تے جڑا رب رسول دا دشمن ہو جاوے او باویں ذات دا سید ہوے اسی چک کے باہر سٹ دیندے ہوندے سبحان اللہ اس حدیث پاک دا معنی اور مفہوم یہی بندا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ فرمایا یاری بھی اللہ واسطے ہوئے تو دشمنی بھی اللہ واسطے ہوئے عزیزان گرامی قدر بزرگان دین فرماندے نے
کہ جدوں بندہ مومن بندا ہے نا تے مومن بنن واسطے سب تو وڈی جڑی شرط ہے نا، جڑا سب تو پہلا چنگا کام ہے، جڑا سب تو وڈا عمل ہے اور سب تو ضروری عمل ہے، فرمایا او عمل اے وے کہ دوستی بھی اللہ واسطے کرے اور فرمایا دشمنی بھی اللہ واسطے کرے، تاں او مومن ہے، نہیں تے او بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ عزیزان گرامی قدر بزرگان دین نے اس محبت دے 3 درجے بیان فرمائے نے، فرمایا 3 درجے نے محبت دے، جڑی محبت دنیا ہے اس دے 3 درجے نے۔ پہلا درجہ فرمایا اس دا اے وی جس نو اسی محبت مکروہ آنے ہاں، او مکروہ محبت کی ہے؟ فرمایا رشتہ داریاں دی وجہ تو ایک دوے دے نال پیار پانا۔ سبحان اللہ، بات نہیں سمجھے، رشتہ داریاں دی وجہ تو ایک دوے دے نال پیار پانا فرمایا اے مکروہ ہے۔ دوسرا فرمایا محبت مباح ہے، مباح اے وے کہ دنیا نال انسانیت دی وجہ تو لوگاں نال پیار کرنا، اس نو محبت مباح آکھیا جاندا ہے۔ اور تیسرا فرمایا محبت فرض عین ہے، تیسری محبت فرمایا اللہ اور اس دے رسول دی جڑی محبت ہے او فرض عین ہے۔ سبحان اللہ، اے محبت دے 3 طبقات بزرگان دین نے بیان فرمائے نے۔ اور اس گل دے اوتے مینوں ہشت باشت دے اندر انیس الارواح ایک رسالہ لکھن والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ملفوظات شریف اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے تحریر فرمائے نے۔ انیس الارواح دے اندر بندہ ناچیز کو رسالہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ایک دفعہ سیوستان گیا، سیوستان ایک علاقہ ہے، فرمایا میں ادھر گیا تے اوتھے مینوں نا ایک اللہ دا بزرگ ملیا، اور اس بزرگ دی دہشت اور اس دا روب اتنا سی نا کہ اس دے سامنے کوئی مائی دا لال ٹک کے کھلو نہیں سی سکتا۔ فرمایا میں بھی انہاں دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے کھلو رہا، اور او بزرگ 70 سال تو رب دی عبادت پہ کردے نے، اور فرمایا 70 سال تو انہاں کسے بندے نال کلام نہیں کیتا، اور سارے بندے انہاں نو بزرگ سیوستان دے، شیخ سیوستان دے حوالے دے نال جانتے نہیں، اور دنیا دے وچ انہاں دے چرچے نے۔ فرمایا کہ میں جدوں انہاں دی بارگاہ دے وچ پہنچیا نا تے انہاں نے 70 سال کسے نال گل نہیں سی کیتی، جدوں میں انہاں دی بارگاہ دے وچ گیا تو فرمایا انہاں میرے نال گل کیتی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماندے نے انہاں نے میرے نال گل کیتی، اور انہاں نے مینوں سدیا اپنے کول، فرمایا پتر نیڑے آ جا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماندے نے میں اس بزرگ دے کول چلا گیا، اس بزرگ نے فرمایا مینوں 70 سال ہو گئے نے، میں کسی بندے نال گل نہیں کیتی، کرنی میں تیرے نال بھی نہیں، لیکن مینوں یار دا حکم ہے کہ اس نال گل کر۔ اوے ہن تا بول پے سبحان اللہ۔ میں تمہوں اگے بھی دسیا ساڈا رولا مجبوری ہے وے کہ سانوں اتنے انتظامیہ ڈبا اندر لوا کے نہیں پی دیندی، ساڈا زور تاں لگتا ہے۔ ساڈے صدر صاحب جڑے نو بڑے ڈھلے بندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو تندرست اور توانا رکھے اور انہاں نو تھوڑی جی ترکھیائی نصیب فرمائے۔ توجہ میرے وال رکھو عزیزان گرامی قدر، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، آپ نے فرمایا کہ اس بزرگ نے فرمایا کہ میں تیرے نال گل نہیں سی کرنی، لیکن رب دا حکم سی میں تیرے نال گل کراں، ایک میری گل یاد رکھی، جے تو اس یار نال محبت پانی گئی نا تو محبت دا ایک اصول اے وی کہ جس نال محبت ہی موڑ اس محبت جس بندے نال تو رکھنا ہے۔ مثال دے طور تے فرمایا تیری محبت رب دے نال ہے، تو رب نال محبت رکھنا ہے، تے جیڑا تیرا محبوب ہو سی نا، جیڑا تیرا محبوب ہو سی جے نال تو محبت کرے گا تے وہ تیرے نال محبت کرے گا، تے فرمایا وہ 2 درجیاں تے پہنچ جائے گا، ایک درجہ ہوئے گا محب دا، ایک ہوئے گا محبوب دا۔ فرمایا وہ محبوب بھی بن جائے گا، محب بھی بن جائے گا۔ فرمایا جدوں کوئی بندہ کسی دا محبوب تے محب بن جاندا ہے تے اس محبوب دی ایک غیرت ہوندی ہے جیڑی اس اپنے محبوب دے ارد گرد چکر کٹدی رہندی ہے، اور او غیرت دی اگ جیڑی ہے او اس بندے نو اپنے ولامے دے وچ رکھدی ہے، تے جیڑا بندہ دل دے وچ اس یار تو علاوہ کسے سجے کھبے ایرے غیرت دا خیال اپنے اندر وسا لوے، فرمایا او اگ اس بندے نو ساڑ کے رکھ دیندی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماندے نے کہ جدوں اس شیخ سیوستانی علیہ رحمہ نے مینوں یہ گل کیتی نا تے فرمایا میں ایک دفعہ کم اٹھیا کہ رب دی محبت دے اتنے بھی تقاضے ہوندے نے۔ فرمایا رب دی محبت دا سب تو بڑا تقاضا اے وے کہ تیرے دل دے وچ صرف یاری ہوے تے رب دے رسول دی ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا ہٹ کے وہی حدیث پاک کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ یاری بھی اللہ واسطے ہوے، دوستی بھی اللہ واسطے ہوے تے دشمنی بھی اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر گلاں کردے جائیے، گلاں بہت زیادہ نے، اس دے اتنے میں ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنے موضوع اگے لے کے چلنا وا۔ لجپال آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اج اسی یہ ویکھنا ہے کہ اسی محبت رکھنے ہاں، دعوت کرنے ہاں،
کہ اسی دعویٰ کرنے کی ہے جی سانو حضور دے نال بڑا عشق ہے، اسی دعویٰ کرنے جی کہ سانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال بڑا عشق ہے، سانو عمر پاک دے نال بڑا عشق ہے، سانو عثمان پاک دے نال بڑا عشق ہے، سانو علی پاک دے نال بڑا عشق ہے، سانو صحابہ کرام نال بڑا عشق ہے، اہل بیت نال بڑا عشق ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر اس عشق دا دعویٰ صرف زبان نال کہہ لینا عشق نہیں ہو جاندہ، عشق ادھر ثابت اور کامل ہوندہ ہے جدوں انہاں دے چلائے ہوئے طریقے دے اتے چلیں گا تو تیرا عشق ثابت ہوئے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ تو اس یار دے نال اور اس یار دے محبوب جڑے نے اور اس یار دے جڑے یار دے یار نے انہاں دے نال تو کتنی محبت کرنے اور کتنی چاہت کرنے۔ اس محبت دا نتیجہ اور عمل تینوں اوتھے ثبت پتہ لگے گا جدوں تو انہاں دے چلائے ہوئے طریقے دے اتے چلیں گا۔ آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ میں اس حدیث پاک نو بیان کرن تو پہلا نا میں ایک گل اکثر کردا ہوں نا، ایک عربی دے اندر نا ایک مثال جی بنائی ہوئی ہے کہ الثلاثۃ فی الثلاثہ اور فی الثلاثۃ الثلاثہ، ترے شیاں ترے دے وچوں نے اور تین شیاں تین دے وچوں نے۔ ہن یہ گل کسی نو سمجھ نہیں آئے گی کہ کی استاد تین تین کیتی جاندا ہے، میں سادے لفظاں دے اندر سمجھا چھڈنا وا۔ یہ حدیث پاک دا کچھ حصہ میں پہلا بیان کیتا سی اور اج پھر دہرا کے تو کئی بندیاں واسطے تے نواں ہونا ہے، اج اس نو دہرا کے تے اس دے نال بقیہ جڑا حصہ ہے اس نو شامل کر کے میں اس روایت نو مکمل کر چھڈنا وا۔ عزیزان گرامی قدر آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینوں اس دنیا دے وچوں تین شیاں بڑیاں پسند نے۔ کتنی چیزاں فرمائیاں؟ تین چیزاں فرمائیاں۔ صحابہ کرام دا جمع غفیر لجپال آقا سرکار تشریف نے سونے مصطفیٰ نے فرمایا مینوں ترے شیاں بڑیاں پسند ہیں۔ سب تو پہلی چیز فرمایا مینوں خوشبو بڑی پسند ہے، دوسرا فرمایا مینوں عورت بڑی پسند ہے جنہاں نال نکاح کرنے جنہاں نو زوجیت دے وچ لے کے آنے، فرمایا مینوں او بڑا پسند ہے۔ تیسرا فرمایا مینوں نماز بڑی پسند ہے، او میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ بزرگان دین فرماندے نے آقا نے اتنے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، مینوں بڑی پسند ہے۔ تے جڑا فعل سونے مصطفیٰ نو پسند ہے اج سانو او پسند کوئی نہیں۔ بول تو صحیح سبحان اللہ یار، سارے چوک لے گئے۔ اج اسی ایک منٹ جی یہ گل ہے تے اسی ساریاں نمازاں پڑھنے ہاں۔ پنڈ میں اتنے کتنے بندے گنا سکنا وا کہ بندے اتنے جمعے تو علاوہ مسیح نہیں دسیندے، اتنے وہ بندے نے جی ایک ادھی پڑھتے ہیں اول تو وہ کوئی نہیں پڑھنی۔ جے آقا سونے نو وہ پسند ہے تے اسی دعویٰ کرنے ہیں یار دے نال محبت دا کہ یا رسول اللہ سانو تواڈے نال بڑی محبت ہے، تے مڑ ساڈیاں نمازاں کتھے نے؟ تے جے ساڈے پلے نمازاں نہیں تے پھر محبت دا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور محبت دا دعویٰ سچا ادوں ہوے گا جدوں سونے مصطفیٰ نے فرما چھڑیا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تے اے مطلب ہے کہ پھر سانو بھاویں انگاریاں تے بھی چل کے آنا پوے تے پھر ساڈے بھاویں پیر بھی کٹے جاون تے ریڑھ کے بھی آنا پوے، یار دیاں اکھاں نو سکون دیون واسطے اسی ہر کام کر جاواں گے۔ کسی نے اتنے فرمایا سی نا، کسی نے جا کے مجنون آکھیا نا کہ لیلا تیرے کو خون پی منگ دیئے، تے اس نے اپنے جسم دے وچوں گوشت دا ٹکڑا کڈ کے تے او پیش چا کیتا تے خون چا کڈیا تے خون تھوڑا جا پتلا سی۔ انہیں آکھیا کہ لیلا نو اے آکھی کہ ناراض نہ ہوے کہ میرا خون پتلا کیوں میں، کئی دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھاتا، میں تا اپنا خون پتلا کر کے پہ دینا تانوں۔ محبت دے دعوے اے ہوندے نے۔ مجنوں کے ایک دفعہ ویکھیا سی نا، انہیں گلاں کرنی ہے مناسب تے نہیں لیکن تانوں سمجھان واسطے یہ چیزاں ضروری نے۔ ایک دفعہ انہیں ویکھیا کہ ایک کتا لگیا تو اس کتے دے پیر پہ چومدا ہے۔ کسی نے پوچھا اس کتے دے پیر کیوں پہ چومنا ہے؟ اس آکھیا میں اے دے رنگ دا تے اے دی نسل دا تے اے دی شکل دا کتا میں لیلا دی گلی وچ ویکھیا سی۔ یار وہ مشابہ ہومن انہاں کتیاں دے تو پیر چومن تے جڑی چیز آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی پیاری ہے اور سونے مصطفیٰ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ آج اگر اسی محبت دے دعوے کرنے ہیں تو اسی کی کچھ کیتی بیٹھے ہیں؟ ایک نماز ساڈے کول پڑھی نہیں جاندی۔ عزیزان گرامی قدر بہرحال گل نو اگے لے کے چلنے ہیں۔ آقا سرکار نے فرمایا مینوں تین شیاں بڑیاں پسند نے۔ پہلا فرمایا مینوں خوشبو بڑی پسند ہے، دوسرا فرمایا مینوں زوجہ بڑی پسند ہے، تیسرا فرمایا مینوں نماز بڑی پسند ہے۔ جدوں سونے مصطفیٰ نے یہ گلاں کیتیاں صدیق اکبر مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ بیٹھے سن۔ صدیق اکبر بھی بول پے یا رسول اللہ مینوں بھی ترے شیاں بڑیاں پسند نے۔ ہن بولنا تسی یہ گلاں تانوں سواد میں دیواں گا۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ صدیق اکبر بیٹھے نے۔ صدیق اکبر نے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا صدیق کیڑیاں؟ صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پہلا مینوں تہاڈی خدمت وچ رہنا بڑا پسند ہے، تہاڈے کول رہنا مینوں بڑا پسند ہے۔ دوسرا فرمایا مینوں تہاڈی ذات دے اوتے خرچ کرنا بڑا پسند ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سرکار دی ذات مبارکہ دی اتے صرف آقا سرکار دی ذات تے پیسہ خرچ کیتا ہے، فرمایا او اس وقت دا 40,000 درہم بن دے، جیڑا آج کروڑا اور خرباں دے پیسے بن دے۔ اتنا پیسہ کس صحابی نے آقا دی ذات تے نہیں لایا جتنا پیسہ صدیق اکبر سرکار نے سونے تے لا چھڑے۔ دوسرا فرمایا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں تواڈے اوتے اپنا مال خرچ کرنا بڑا پسند ہے۔ تیسرا فرمایا مینوں تواڈی ذات تے صلاۃ و سلام پڑھنا بڑا پسند ہے۔ جدوں نے صدیق اکبر نے گل کیتی، 3 گلاں سونے نے کیتیاں، 3 صدیق نے کیتیاں، مڑ یار فاروق بھی بول پے، انہوں نے بھی عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں بھی تیرا شیاں بڑیاں پسند ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب بول پے یا رسول اللہ مینوں بھی 3 چیزاں بڑیاں پسند نے۔ پہلا فرمایا مینوں نیکی دا آکھنا بڑا پسند ہے، دوسرا فرمایا مینوں برائی تو روکنا بڑا پسند ہے، تیسرا فرمایا مینوں اللہ دیاں قائم کیتیاں ہوئیاں حداں دے اتے رہنا بڑا پسند ہے۔ جدوں یہ گل کی تھی آقا سرکار بھی بول پے، صدیق پاک بھی بول پے، عمر پاک بھی بول پے، پھر یار تیسرے بیٹھے سن جنہاں نوں ذوالنورین آکھیا جاندے، داماد رسول ذوالنورین حضرت عثمان غنی بھی بول پے یا رسول اللہ مینوں بھی 3 شیاں بڑیاں پسند نے۔ مینوں لگدا ہے ساری مسجد والے ستے پے نے پکے چلن دی وجہ تو۔ سبحان اللہ، گل کوئی نہیں سمجھ آ رہی میں کی کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر فرمایا کہ مینوں 3 چیزاں بڑیاں پسند نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں بھی 3 شیاں بڑیاں پسند نے۔ آقا نے پوچھا کیڑیاں؟ فرمایا مینوں بھکھیاں نوں کھانا کھواونا بڑا پسند ہے، دوسرا فرمایا مینوں سلام کرنا بڑا پسند ہے، تیسرا فرمایا رات نو شب بیداری کرنا مینوں بڑی پسند ہے، جس ویلے سارا عالم سارا جہان ستا ہوئے ہوئے تے میں راتی کلا جاگ کے یار دی عبادت کر رہا ہوں، مینوں او بڑا پسند ہے۔ آج اسی بھی راتی جاگتے ہیں، بڑی کوشش کرنے جاگن دی، ہاں جی اسی طرح ہی آج ساڈے کو پلے تے عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ویکھو نا ساڈے بزرگان دین صحابہ کرام کتنی خواہش رکھتے سن کہ اسی کی کریے، فرماندے ہوندے سن کہ میں ساری زندگی کوشش کرتا ہونا وا کہ اللہ تعالیٰ مینوں توفیق دے نا تے میں ساری زندگی روزانہ راتی جاگ کے یار سونے دی عبادت کیتی کر۔ حضرت عثمان غنی فرماندے نے، آج بزرگ فرماندے ہوندے نے رے رات دا جاگن بڑا اوکھا۔ بابا وارث شاہ فرماندا ہے کہ رات دا جاگن بڑا اوکھا، ایک جاگدا سخت بیمار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یار راتی، یا جاگدا چور سانے ہوتے، یا جاگدا پہرے دار راتی۔ او وارث شاہ میاں سارے ہی سو جاندے، ایک جاگدا پروردگار راتی۔ فرمایا سارے ہی سو جاندے نے، او یار راتی جاگدا ہوندا ہی تے اس یار نو مناون دا ویلا بھی رات دا ویلا ہی۔ بزرگان دین پچھلے پہرے جاگ کے تے عبادتاں کردے ہوندے سن اللہ دے ولی۔ اج تے اسی جاگدے کوئی نہیں، اسی ایک نماز پڑھیے تے انج سمجھنے جی میں اسی اللہ تے احسان کیتی کھلوتے ہیں نماز پڑھ کے۔ بزرگ راتی جاگ کے بھی تے اپنے آپ نو کہندے ہوندے سن کہ وہ راتی جاگے شیخ صداویں تے راتی جاگن کتے تے تھی اتے۔ فرمایا راتی جاگے شیخ صداویں تے راتی جاگن کتے تے تھی اتے، اور مالک دا در مول نہ چھٹ دے باویں پونے 100 جتے تے تھی اتے، تے ساری رات بابا جی ساری رات بھوکن ٹوکن دے وانج چٹی رڑی تے ستے تے تھی اتے۔ اٹھ بولیا تو بھی رب نو منا لے نہیں تے بازی لے کے نہیں کتے تے تھی اتے۔ آجے بھی ستے پے ہو تو شیران دا بھی چسکا دے چھڑے، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر بزرگان دین تے اتنی محبت کردے ہوندے سن انہاں عبادتاں نو کرن واسطے جڑیاں عبادتاں رب نے رکھ چھڑیاں سن یا رب دے رسول کردے رہنے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت عثمان غنی سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ مینوں بھی 3 شیاں بڑیاں پسند نے۔ فرمایا بھوکیاں نو کھانا کھواونا بڑا پسند ہے، مینوں سلام کرنا بڑا پسند ہے، اور فرمایا مینوں رات نو شب بیداری کرنا بڑا پسند ہے۔ جدوں آقا سرکار بھی بول پے، صدیق پاک بھی بول پے، عمر پاک بھی بول پے، عثمان پاک بھی بول پے، مڑ یار سونے دا داماد رسول حیدر کرار بھی بول پیا سونیا مینوں بھی 3 شیاں بڑیاں پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں بھی 3 چیزاں بڑیاں پسند نے۔ پہلا فرمایا مینوں مہمان نوازی کرنا بڑی پسند ہے۔ ساڈے بزرگ فرماندے ہوندے نا استاد صاحب نے فرمایا ہی نا کہ جے تے سائل کوئی در تے نہ آوے او تے کھانا علی سائی نہ کھاوے، اور اللہ کھانا کھواوے علی جے سائل دی قسمت ولی۔ عزیزان گرامی قدر حضرت علی فرماندے نے مہماناں نو کھانا کھواونا اور انہاں دی مہمان نوازی کرنا مینوں بڑا پسند ہے۔ دوسرا فرمایا مینوں گرمیاں دے روزے رکھنا بڑا پسند ہے۔ تیسرا فرمایا مینوں تلوار دے نال اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرنا بڑا پسند ہے۔
جدوں نے گل کیتی یہ سارا کچھ کیتا آقا سرکار بھی بول پے. میں تمہیں آخیا گل ہوں اگے اگے سواد دیندی آئے گی. آقا سرکار بھی بول پے, صدیق اکبر پاک بھی بول پے, عمر پاک بھی بول پے, عثمان پاک بھی بول پے, علی پاک بھی بول پے. جدوں یاراں نے آپس وچ گل کیتی نا تے اتنے دے وچ جبریل امین بھی آ گئے. آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں تین شیاں بڑیاں پسند نے. پہلا جبریل عرض کردا یا رسول اللہ مینوں نبیاں دی بارگاہ دے وچ آمنا بڑا پسند ہے. دوسرا فرمایا مینوں خدا دا پیغام لیا کے نبیاں نوں سناونا بڑا پسند ہے. تیسرا فرمایا مینوں اس رب دی حمد و ثنا کرنی بڑی پسند ہے. جدوں جبریل امین نے عرض کر لئی سارے بول پے, جبریل بھی بول پیا, پھر رب جلیل گیا, رب جلیل بھی بول پیا. آقا رب سونے نے بھی فرما چھڈیا جبریل میرے محبوب نو دس دے مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. رب لم یزل نے فرمایا مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. جدوں نے گل کیتی نا تو حضرت جبریل امین نے آقا سرکار دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ رب فرما رہا مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. فرمایا پہلی اللہ فرماندا ہے کہ ذکر کرن والی زبان مینوں بڑی پسند ہے. دوسرا فرمایا شکر کرن والا دل بڑا پسند ہے. تیسرا فرمایا مینوں بیماریاں اور مصیبتاں اور مشکلاں دے اوتے صبر کرن والا جسم اللہ فرماندا ہے مینوں بڑا پسند ہے. جدوں نے گل کیتی ہن گل نوں اگے لے کے چلیے. میں تانوں دسیا نا کہ میں پہلا ایک جملہ بولیا سی کہ الثلاثۃ فی الثلاثہ فی الثلاثۃ الثلاثہ کہ ترے شیاں ترے چوں نکلیاں نے, تین شیاں دا تین دے نال جوڑے. اے گل او تین دی ترتیب چلدی ہوندی ہے. ہن آقا سرکار دا بھی فرمان مبارک ہو گیا, صدیق اکبر پاک دا بھی ہو گیا, عمر پاک دا بھی ہو گیا, عثمان پاک دا بھی ہو گیا, علی پاک دا بھی ہو گیا, جبریل امین سرکار دا بھی ہو گیا, رب لم یزل دا بھی فرمان ہو گیا. انہاں ساریاں گلاں سنن تو بعد ساڈے تے تواڈے امام اعظم ابو حنیفہ بھی بول پے کہ مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. امام اعظم سرکار فرماندے نے مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. پہلا فرمایا حصول علم دی خاطر لمبیاں راتاں دے وچ جاگنا مینوں بڑا پسند ہے. دوسرا فرمایا مینوں اس دنیا دے اُتے فخر نہ کرنا بڑا پسند ہے. تیسرا فرمایا مینوں دنیا دی محبت تو خالی دل رہنا بڑا پسند ہے. جدوں نے گل کیتی ساڈا امام بولیا, پھر اس تو بعد امام مدینہ اور فقیہ مدینہ اور محدث مدینہ امام مالک بھی بول پے کہ مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. پہلا فرمایا ہن توجہ تو رکھنی ہے, پہلا فرمایا مینوں آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی روزے دی زیارت کرنی بڑی پسند ہے. دوسرا امام مالک سرکار فرماندے نے اس روزے دے اوتے ہمیشہ رہنا مینوں بڑا پسند ہے. تیسرا فرمایا سونے مصطفیٰ دی آل اولاد دی عزت کرنی مینوں بڑی پسند ہے. جدوں نے گل کیتی پھر امام شافعی بھی بول پے, انہاں بھی فرمایا کہ مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. پہلا فرمایا مینوں حسن اخلاق دے نال پیش آمنا بڑا پسند ہے. دوسرا فرمایا مینوں پہلا فرمایا حسن اخلاق دے نال آمنا بڑا پسند ہے. دوسرا فرمایا دنیا دی فرمایا اے جیڑی چاہت اور جیڑا روب ہے فرمایا اس تو دور رہنا مینوں بڑا پسند ہے. تیسرا فرمایا مینوں سلف صالحین دا تصوف والا جیڑا راہ ہے فرمایا اس دے اوتے چلدیاں رہنا بڑا پسند ہے. جدوں نے گل کیتی تے پھر عاشقاں دے امام بلکہ انج کہو کہ میرے غوث دے امام بھی بول پے. امام احمد بن حنبل سرکار بھی فرماندے نے کہ مینوں بھی تین شیاں بڑیاں پسند نے. پہلا فرمایا مینوں آقا سونے دے فرامین مبارکہ جڑے نے احادیث مبارکہ نے فرمایا مینوں او سننیاں تے سناونیاں لکھنیاں تے لکھاونیاں بڑیاں پسند نے. دوسرا فرمایا سونے دے انوار دیاں تجلیات تو سواد تے چاس لینی مینوں بڑی پسند ہے. اور تیسرا فرمایا سونے آقا دی ظاہری زندگی جس طرح گزری ہوئی ہے اس طرح اپنی زندگی گزارنی مینوں بڑی پسند ہے. عزیزان گرامی قدر معلوم ہو گیا کہ ساڈے بزرگان دین نے میں اگر اسے تین دا سلسلہ جاری رکھا تے گلاں تین تو پتہ نہیں تین تک ہی نکل جان گیا, لیکن آپا تین نہیں مکاونیاں, آپا گلاں دو تے مکاونیاں نے. سمجھتے گئے ہو گے میں وقت دی گل کر رہا کہ آپا گلاں دو تے مکاونیاں نا, آپا تین تے مکانیاں نہیں ہیں. عزیزان گرامی قدر پتہ چل گیا کہ ساڈے بزرگان دین کیڑیاں چیزاں نال محبت کردے سن. کیوں کہ میں اوہی حدیث پاک دوبارہ عرض کراں گا کہ آقا سرکار سونے دا اوہی فرمان مبارک کہ افضل العمل فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جڑا موضوع ہے میرا فرمایا کہ دوستی بھی اللہ واسطے ہوندی ہے تے دشمنی بھی اور بولو تے صحیح نہ دشمنی بھی اللہ واسطے ہوندی ہے, یاری بھی اللہ واسطے وے اور فرمایا دشمنی بھی اللہ واسطے وے. تو عزیزان گرامی قدر
میں اپنی گل نو اس رخ والی پاسے لے کے آ رہا ہاں جس نو میں کرنا اس وقت دے اندر مناسب سمجھنا وا۔ عزیزان گرامی قدر، شادی دی گل سی، دو چار لفظاں دی بالکل عام فہم جی گل سی، بزرگاں نے بیان چا کیتی اور انہوں نے وہ بھی اپنے کو بیان نہ کیتی بلکہ انہوں نے ساڈے جڑے پرانے اسلاف نے انہاں دیاں لکھی ہوئی گلاں دے اوتے عمل کر کے لوگوں نو وکھا کے سنا کے تے عمل چا کیتا تے یہ گل کرن دی وجہ تو ایک بہت بڑے فتنے نے جنم لے لیا۔ وہ فتنہ تواڈے سامنے موجود ہے۔ ساڈے بزرگاں نے سادہ جا موقف پیش کیتا سی، میں پہلے وہ موقف اپنے بزرگاں دا سنا چھڈنا وا، مڑ اس فتنے دے بارے تقریباً بندے جان دے نے، جڑے نہیں جان دے چلو وہ بھی سن لین گے، اور انہاں فتنے والیاں دیاں جڑیاں اج دے اس وقت دے اندر کارگریاں نے میں جناب دے سامنے وہ بھی رکھ چھڈنا وا کہ اج وہ کیڑی پاسے جا رہے نے اور اج انہاں دے گل کرن دا جڑا مقصد اور محور ہے وہ کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ساڈے بزرگاں نے، ساڈے بزرگ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب سلطان العلماء استاذ العلماء شمشیر اعلی حضرت، القاب جتنے دے بھی لفظ ہکو ہی بڑے کہ امام الغیرت انہاں دے واسطے اتنا لفظ ہی کافی ہے کہ جڑا غیرت دا امام ہوئے تھے انہوں ہور لقباں دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ ایک ہوندی ہے غیرت کرنا، ایک ہوندی ہے غیرت دیونا۔ امام او بن دے جیڑا غیرت کرن دے نال نال غیرت اگاں سکھا بھی چھڈے، اس نو امام آکھدے نے۔ یار بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ تو میں اگے دسیا کہ یار مجبوری ساڈی سمجھ لو، وہ ساڈے کول نہیں ہے اندر سپیکر تے کم از کم جے میں مٹھا پیا بولنا تسی تے سبحان اللہ اچھی بول سکتے۔ عزیزان گرامی قدر توجہ رکھو، میں گل اپنی نو اگے لے کے چلن لگا وا۔ ساڈے بزرگاں نے ایک سادہ جا موقف پیش کیتا سی، انہاں نے بالکل سادے جا لفظاں دے اندر انہاں آکھیا کہ یزید جیڑا ہے، یزید دے بارے انہاں نے یہ گل کیتی کہ جیڑا یزید ہے نا، فرمایا کہ اے یزید دا جیڑا کردار ہے یا جو کچھ بھی ہے، سب تو پہلی گل تے اے وی کہ نہ اسی اج یزید دے حمایتی ہیں، نہ اسی اج او دے سپورٹر بنے کھلوتے ہیں، نہ اسی انہوں دعاواں دیوانا چاہنے ہیں کہ بندہ کوئی انہوں دعا کرے، بلکہ اسی انہوں اے آنے ہیں کہ یزید نو مرد آباد بھی آکھو، اس نو لانتی بھی آکھو، اس نو پلیت بھی آکھو، او اس وقت سارا کچھ ہے، لیکن اسی اس نو اے نہیں آکھنا چاہندے کہ یار او جو کچھ ہونے او شروع تو ہے سی یا پہلے دن تو لے کے ہی بیڑا سی۔ اسی اتنی گل ضرور کرنے ہیں کہ او پہلا چنگا سی، پہلا او بندہ ٹھیک سی، غلطی بندے کول ہو جاندی ہے، انہیں غلطی کی تھی، او دے کولو بیڑا کام ہو گیا، او پلیت بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن او دے جتنے بھی افعال نے، اے جتنا بھی سارا کچھ ہے، اسی اگر اے ساری گل کرنے ہاں تے ساڈی گل کرن دا مقصد اور محور صرف اتنا ہوندا ہے کہ او جڑے صحابہ جنہاں نے یزید دی پہلا بیعت کیتی سی اور حضرت امیر معاویہ پاک نے بیعت کروائی سی، اسی اے چاہنے ہاں کہ انہاں صحابہ دا جڑا دامن ہے او دامن داغدار نہیں ہونا چاہیے، انہاں صحابہ تے انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ اسی نہ کوئی یزید دا دفاع پہ کرنے ہاں، نہ اسی اس دی کوئی حمایت پہ کرنے ہاں، اسی اتنی گل ضرور کرنے ہاں کہ او جتنا گندا ہے سی، جدوں تو گندا ہے سی، اسی انہوں اتنا گندا سمجھنے ہاں، اتنا گندا آنے ہاں کہ اگر کوئی بندہ اس گل نو ڈرامہ بنا لوے کہ یار تسی یہ گل کر دے ہو کہ یزید چنگا ہو گئے، اسی انہوں چنگا بناون دی یا چنگا پیش کرن دی کوشش نہیں پہ کر دے، بلکہ اسی یہ کہنے ہاں کہ او صحابہ کرام یا او اہل بیت دے افراد جنہاں نے اس وقت بیعت کیتی سی، نہ انہاں دے اوتے کوئی انگلی اٹھے، نہ انہاں دا دامن داغدار ہوئے۔ ساڈا صرف موقف بیان کرن دا مقصد ہے سی، ساڈے بزرگان دین نے ایک کتاب تحریر کی تھی، اس کتاب دے پہلے صفحے دے اوتے ہی انہوں نے ایک لفظ لکھ چھڈیا، بالکل سادے لفظاں دے اندر انہوں نے لفظ لکھ کے تے ساریاں گلاں دا نچوڑ چا کڈیا۔ انہوں نے سب تو پہلا لکھیا یزید پلید۔ کی لکھیا؟ سارے بولو کی لکھیا؟ یزید پلید۔ یزید پلید انہوں نے جدو لکھ چھڈیا، ہن اگر ایک بندہ آکھے کہ یزید پلید ہے کہ ہن کوئی بندہ انہوں آکھے کہ یار لے تو یزید نو چنگا بنانے دی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں چنگا آکھ رہے ہیں، تو انہوں اچھا کہہ رہے ہیں، وہ بہت اچھا بندہ ہے، یہ وہ تو بندے اس تو بندے تو وڈا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے جیڑا بندہ اے گل کرے کہ یار تو انہوں چنگا بنانے دی کوشش کر رہے ہیں، اس بے وقوف نو آکھ جدو اسی انہوں پلیت آکھ چھڑے پھر تے پیچھے اعتراض باقی نہیں رہ جاندہ۔ لیکن عزیزان گرامی قدرہ وہ اپنی گل نو اگے لے کے چلیے، انہاں بندیاں نے اس ساڈے بزرگاں دے اس موقف نو جیڑا موقف صرف ساڈا نہیں، اے موقف صرف امام احمد رضا
اللہ خان دا نہیں، اے موقف صرف پیر مہر علی شاہ دا نہیں، اے موقف بابا فرید دا نہیں، اے موقف خواجہ نور محمد مہاروی دا نہیں، اے موقف صرف خواجہ اپنا نظام الدین اولیاء دا نہیں، اے موقف جڑا ہے چلدا چلدا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اے موقف ساڈے سارے بزرگاں دا سی اور انہاں نے یہ بیان چا کیتا۔ اج اگر اسی اس موقف نو لوگاں دے سامنے کھول کے بیان کر دیتا اور لوگاں نو اس گل تو تکلیف ہو گئی کہ تسی یہ موقف کیوں کھولیا، تے میں دسنا اے چاہنا وا عزیزان گرامی قدر ساڈے بزرگان دین اسی جنہ دے پیچھے چلے کھلوتے ہیں، سب سے پہلی بات میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات میری سن لیں، ہم نہ شخصیت پرست ہیں، نہ ہم کسی کے پرستی کرنے والے ہیں، ہم دین کے پرست ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں۔ کوئی دین کے ساتھ لگ جائے گا اگرچہ وہ ذات کا جٹ ہو، چاہے وہ ذات کا ارائی ہو، چاہے وہ ذات کا مہر ہو، جس ذات سے بھی تعلق رکھتا ہوگا، اگر وہ دین کا حمایتی ہے تو خدا کی عزت کی قسم ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اگر کوئی دین کا دشمن ہے تو وہ ذات کا سید بھی ہو تو ہم اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ساڈا موقف صرف یہی سی، صرف اتنا جا موقف سی۔ کیوں؟ میں حدیث پڑھی سی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور یاری بھی اللہ واسطے ہوئے تو دشمنی بھی اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر میں ہن گل ذرا کھولن لگا ہوں، وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی بات کو مزید کھول سکوں۔ ساڈا موقف بالکل سادہ جا سی، اسی بیان کر چھڑیا، لوگاں نے اس نو ویکھیا، پڑھیا، سمجھیا، کئیاں مولویاں نو اس گل تو تکلیف ہوئی اور انہاں دے وچ نامینیٹ جڑا سب تو پہلا جے ڈھڈ وچ پیڑ پئی اس دا نام مراتب شاہ سی، اور مراتب شاہ ڈھڈل او اگو دا بھرا ڈھڈل مدثر شاہ، ہن میں انہوں ڈھڈل آکھاں گا، میں معافی نہیں دیاں گا، وہ دی وجہ میں انہاں نام مراداں دے کلپ سنے نے، نعوذ باللہ من ذالک، انہاں نے او گالاں استاداں نو کڈیاں نے جڑیاں کڈن والیاں نہیں سن، اور نعوذ باللہ من ذالک استاداں دے بارے انہاں نے جڑا ایک غلط نظریہ قائم کیتا ہے، انہاں نے اے آکھیا ہے، شاید تواڈے وچوں کئیاں بندیاں نے گل سنی ہے کہ نہیں، انہاں نے جتنے بھی اپنے موقع پیش کیتے نے استاداں دے بارے، انہاں بے وقوفاں میں انہاں نو کی آکھاں یار، انہاں نے اے آکھیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اے چشتی جڑا ہے سادات دی عزتاں دا دشمن ہے۔ کی آکھیا نے چشتی سادات دی عزتاں دا دشمن ہے۔ میں آنا بے غیرت تینوں شرم نہیں آئی؟ یار بولتے صحیح نا، میں آکھیا بے غیرت تینوں شرم نہیں آئی؟ اور بے غیرت دیکھ تو صحیح، تو کہتا ہے چشتی سادات کی عزتوں کا دشمن ہے، اور جلیا تو بھی سید سائیں تے تیریاں عزتاں نو بھی گھر بٹھان والا چشتی سی، اور تیریاں عزتاں نو بھی گھر بٹھان والا چشتی سی، تیریاں عزتاں نو بھی پردے کران والا چشتی سی، تینوں تے گلی دا کتا نہیں سی جاندا، اور تیرے ہاتھ پیر بھی چشتی نے چمائے نے، تینوں پھر بھی غیرت نہیں آئی، تینوں پھر بھی حیا نہیں آئی، تینوں اپنی مسند دا خیال نہیں سی، تینوں تے پتہ نہیں سی کہ میں کی بلا واں تے کی بلا نہیں واں، اور تینوں چشتی نے چوک کے اپنے سینے نال لایا تے تینوں اس مسند تے بٹھایا کہ میں بھی تیرے جا کے ہاتھ چومدا رہیا واں، تے ساڈے سارے بزرگ تیرے گوڈیاں نو بھی ہاتھ لاندے رہے، تیرے ہاتھ بھی چومدے رہے، پر تینوں پھر بھی حیا نہ آئی، تے تو سائیاں نو بھی سیدھا ہو گیا۔ تے میں تقریر دے شروع دے وچ ایک گل کیتی ہے کہ جیڑا کتا سائیاں نو سیدھا ہو جاوے اونوں ہلکا ہاتھ دینی، بولتے صحیح نا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر او سیدھے ہو گئے استاداں نو، پھر انہوں نے موقف جگہ جگہ دے اوتے جڑے غلط بیانیاں اور انہوں نے کذب بیانیاں کیتیاں نے، وہ مدثر شاہ ڈھڈل، وہ ڈھڈل نام مراد جو ڈھڈل جڑا میں کہنا ڈرم شاہ، اور ڈرم شاہ کہندا ہے کہ چشتی صاحب کو اصول شاشی سمجھ نہیں آئی، وہ ڈرم شاہ کہتا ہے کہ چشتی صاحب کو منطق سمجھ نہیں آئی، وہ ڈرم شاہ کہتا ہے کہ چشتی صاحب کو شرع تہذیب سمجھ نہیں آئی۔ او پتر تو چشتی دی گل کرنا ہے، تینوں خدا دی عزت دی قسم کر کے آنا وا، جس دن تو ساڈے سامنے آ گیا جے میں آنا بس تینوں دین دے وچ تارے نہ وکھائے تے مڑ سانو چشتی نہ آکھی، ڈرامہ بڑھایا ہے، خدا دی عزت دی قسم کر کے آنا، اسی تیرا حیا کردے رہے کہ تو زیادہ سید ہے، چپ کر جائیں گا، کتھے چپ کر جائیں گا، تو انہاں نو اصول شاشی اور شرع تہذیب دے تانے دینے، جیڑیاں کتاباں ساڈے بال پڑھدے نے اور ساڈے بالاں کولوں تو پڑھ لئیاں، انہاں کتاباں دے تانے تو چشتی نو دینے، وہ کتاباں دے حوالے تو چشتی نو وکھانے، او جھڈو وا سیانے آتے ہوندے نے، اے جھڈو تو وڈا ہو سکے پھدواں دے گھر پھدو آئے تے پھدواں رل کے جشن منائے، او جھڈو کوئی حوالے دیونے نہیں تے حوالے تے سور دے دیندا، حوالے کہ دے پیا دیندا ہے، یا شیعہ دی کتاب کافی چوک لیندا ہے، یا حوالے دیون لگ جاندا ہے اصول شاشی دے، یہ شرع تہذیب دے جڑیاں صرف نحو دی چھوٹیاں کتاباں نے۔
کوئی تو حوالے دینے سن، کوئی چج دے حوالے دینا، کوئی سانو بھی ہو سکے کوئی پیڑ آمنا آئی تو کوئی تیاری کر کے تے آویں آنا۔ وہ ساڈے علاقے قبلہ ایک مثال بنی ہوئی ہے، ایک بندہ سی، ایک بندہ ساڈا رشتہ دار ہے، وہ دی کسی نال پی گئی دشمنی کی نہ دوسری برادری والے نال، تو ایک دفعہ کلا جا رہا سی، دوئی برادری والے نے نا انہوں پکڑ لیا، انہوں نے آخیا تو ادھر آ جا، اسی تینوں چھتر پھیرنے نے۔ اس آخیا مینوں اج نہ مارو، اج ہے مینوں بخار، آج ہے مینوں بخار، مینوں آج نہ مارو، مڑ کسی دیوار ٹائم بنا کے لڑ سائیں، جے تو لڑنا بھی آئی، جے تو پیڑ آمنا بھی آئی، مقابلہ کرنا بھی آئی، سونا مڑ کوئی کتاباں تے لے کے آندا، کوئی علمی میدان تے بندہ، کوئی سانوں بھی سور لگدی کہ تو حوالہ پہ لے کے آمنا ہے، جا وہ ڈرام دا ڈرام رہ گیوں، جی میں ڈیڑھ وڈا اویں عقل موٹی، جی میں آپ موٹا اویں عقل موٹی، حوالے کوئی پہ دیندا ہے، سوال تے اتھے کوئی ہوئے، جواب تو کوئی دتی جانے۔ مڑ چشتی صاحب تے اعتراض پتہ ہے کی کر رہے ہیں، مڑ کہندا ہے جی چشتی صاحب نے سب تو وڈا جڑا انہاں دا اعتراض ہے کہ چشتی صاحب نے یہ گل کیتی ہے کہ کہندا کسی امام نے گل نہیں لکھی لیکن صرف چشتی نے کیتی ہے، کیڑی گل جی کہ اگر کربلا دے میدان دے اندر امام پاک شہید نہ ہوندے تو اسلام اج دنیا تو ختم ہو جانا سی۔ کی گل کیتی؟ اگر امام پاک کربلا دے میدان دے اندر شہید نہ ہوندے تے دنیا تو اسلام ختم ہو جانا سی۔ اے موقف، اے نظریہ ڈڈل شاہ دونوں بھراواں دا ہے، اے ہی نظریہ حجرے والے دا ہے، اور اے ہی نظریہ جڑا ہے اے رافضیاں دا ہے۔ اور اج میں اس نظریے دے اتنے تحقیق کیتی ہے، میں آخیا بھی جڑا انہوں نے نظریہ پیش کیتا ہے نظریہ جاندہ کیڑی پاسے وے، تو مینوں نعوذ باللہ من ذالک گل کرن لگیاں بھی سانوں خوف آندا پیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک اے نظریے دا ڈاکا سیدھا لجپال آقا دی ختم نبوت تے پیندا پیا۔ ہن او کیویں؟ ہن تسی آکھو گے او کیویں؟ گل امام حسین دی تے ختم نبوت تے ڈاکا کیویں میں؟ عزیزان گرامی قدر انہاں یہ گل کیتی ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا، دنیا سے اسلام کا جو مذہب ہے یہ ختم ہو جاتا، ایک بندہ بھی باقی نہ رہتا، لہذا امام پاک نے شہید ہو کر اسلام بچا لیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب یہ واقعہ کربلا ہوا اس وقت تک اسلام جو تھا افریقہ کی سرحدوں کو جا کے کراس کر چکا تھا، اس وقت جو اسلام تھا وہ یورپ کی سرحدوں کے اوپر جا کے پہنچ چکا تھا، مغربی ممالک کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمندری بیڑے ڈال ڈال کر فتوحات کر چکے تھے، اسپین کی سرزمینوں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ واقع کربلا تو ہوا ملک شام کے اندر، جس کی خبر کئی صدیوں کے بعد جا کر آواز پواس کے ممالک کو لگی کہ واقع کربلا بھی رونما ہوا تھا۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو واقع کربلا جہاں پہ ہوا وہ صرف مسلمان ہیں، باقی مسلمان ہی نہیں، باقی کافر ہو گئے نہیں جنہاں کو واقعہ کربلا نہیں ہویا۔ اور وہ دے کہنے کا مقصد یہ سی کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو اسلام دنیا سے ختم ہو جاتا۔ اور بے وقوف جاہل ڈنگر، تو نے لجپال آقا کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور صرف نبی کے آنے سے دوسرے نبی کی شریعت منسوخ ہوتی ہے۔ کربلا ایک نہیں، اگر ہزاروں بھی ہو جائیں پھر بھی اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اگر ایک نبی آوے تو دوے نبی دی شریعت منسوخ ہوندی ہے۔ تے نعوذ باللہ من ذالک ایک ہی امام حسین پاک نو نبی پاک نہ رلائی کھلوتے نے۔ بولتے صحیح نا یار، امام حسین پاک نو نبوت کے درجے کے اوپر پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حسین یہ فعل نہ کرتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ کیا مطلب کہ شریعت حسین نے چلائی ہے پھر شریعت نبی نے کوئی نہیں دی؟ بولتے صحیح سبحان اللہ، شریعت نبی نے دیتی ہے، امام حسین پاک نے اگر قربانی دیتی ہے تو اس یار دی خاطر دیتی ہے۔ کیوں کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اج دا اگر اے عمل تو تے میں پہ سمجھنے آ تے اے کیویں ممکن ہے کہ امام حسین پاک نے اس حدیث نوں نہیں سمجھیا ہونا؟ بولتے صحیح سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے یہ جڑا موقف بیان کیتا، انہوں نے جڑا موقف رکھیا کہ اگر امام حسین پاک شہید نہ ہوتے تو جو اسلام نہ رہتا، اذان نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ موقف بالکل غلط ہے، کیونکہ شریعت صرف ادھر مک سکتی ہے جدوں کوئی دوسرا رسول آوے تو ساڈا ایمان اے وے کہ ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا۔ بولو تو صحیح، ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ خاتم النبیین لجپال آقا نے اور دنیا دے اتے اس کیا ہے باویں ہر پاسے کفر چھا جاوے لیکن رب تعالیٰ اسلام والے ایمان والے پھر بھی پیدا کیتی رکھتا ہے۔ وہ ڈڈل شاہ
تیرا موقف جو ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو جاتا، یہ تیرا موقف رافضیوں والا ہے، اور یہ رافضیوں کا موقف ہے کہ جو امام حسین کو غیر نبی کو نبی سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارا یہ موقف نہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر امام حسین پاک نے شہادت دی تو وہ بھی رب رسول کی رضا کی خاطر تھی، اگر حسین شہید نہ ہوتے تب بھی اسلام رہتا، اگر حسین شہید ہو گئے تب بھی اسلام باقی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام ہمیشہ رہندا ہے، اسلام کسی شخص دا محتاج نہیں ہوندا۔ یہ ایک فقہ کا بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے، اور ڈڈل شاہ اور ڈرامے شاہ اور تو اونج کہنے اصول شاسی تو فلانی شاسی تے فلانی شاسی کتاباں دے حوالے دینے، شرح تہذیب والیاں دے کتاباں دے حوالے دینے، یہ مسئلہ تم نے شریعت کا کہیں نہیں پڑھا کہ اسلام کسی شخص کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر مثال دے طور تے مینوں تسی یہ دسو، مینوں سچی دسو، ایک گل سادے جے لفظاں میں تہاڈے کول پوچھاں گا، ساری دنیا ایک مثال دیندا پیا، اول تو رکھ کے آخر تک پوری دنیا کافر ہو جاوے، مثال دیندا پیا، تے اسلام نو کوئی فرق ہے؟ ساری دنیا جو کافر ہو جاوے تے اسلام ختم ہو جائے گا؟ آقا سونے دی شریعت جڑی نبوت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ حضور دی شریعت ختم ہو جائے گی؟ تو مینوں دسو جڑا انہوں نے یہ موقف بیان کیتا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو جاتا، سچی دسو آقا سرکار دی نبوت تے ڈاکہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور سونے دی شریعت تے دین تے اسلام دے اتے انہوں نے نقب زنی کرنے کی یہ کوشش ناپاک جو کی ہے، انہوں نے جو یہ نظریہ پیش کیا ہے ان ڈڈل شاہوں نے کہ اگر واقعی کربلا نہ ہوتا تو اسلام ختم ہو جاتا، اور جھڈوا اسلام کوئی تیرا یا تیرے ابے کا محتاج نہیں، اسلام صرف رب اور رب کے رسول کا محتاج ہوتا ہے۔ اسلام کسی شاہ دا محتاج نہیں ہوندا، اسلام کسی صحابی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ایک صحابی بھی آقا دے نال نہ ہوندا تے سونے مصطفیٰ نو پھر بھی پرواہ نہیں سی، اگر ساری دنیا رل جاوے سونے نو پھر بھی پرواہ کوئی نہیں رہنی ہے۔ تو یہی موقف ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر چشتی نو ساری دنیا چھڈ جاوے چشتی نو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، تے جے اگر ساری دنیا لگ جاوے چشتی نو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ آقا سونے نو اگر کوئی پرواہ ہوندی تو سونا اس ویلے گابر جاندہ جدوں سب تو پہلا اعلان نبوت آقا نے فرمایا سی تے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی، تے سونے نے اس وقت بھی اعلان کر چھڑیا سی نا، کیونکہ سونے نو پتہ سی کہ مینوں رب دی ذات دا عشر ہے۔ اگر سونے مصطفیٰ دا اے نظریہ ہے کہ اسلام محتاج ہے صرف رب اور رب کے رسول کا، کسی اور کا محتاج نہیں۔ صدیق اکبر سرکار کی وہ حدیث پاک بھی، اور ڈڈل شاہ اور مراتب شاہ اونج تو فون کرتا رہنا ہے اپنے بھرا وہ پھکیاں کٹن والے نو، اور ساڈے بیلی یادش نے صحیح گل کیتی سی کہ چشتی دیتی ہے عزت بنا نہیں سکیا پچا حجرے دا شاہ۔ ساڈے بیلی نے بڑی سونی گل کیتی سی کہ نہیں سکیا پچا، اوے اونج تے تو بڑے بھرا نو فون کرنا ہے تے سارے ڈرامے تو کروان والا سی مراتب شاہ، میں نے تو اے دا صدیق اکبر کا وہ فرمان تجھے یاد نہیں آیا جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ اصحابیو اے رسول اللہ کے صحابہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، اگر تم مجھے شریعت کے خلاف کہیں چلتا ہوا دیکھو نا کہ میں شریعت کے خلاف چل رہا ہوں اور اسلام کے تابع نہیں رہا تو تم مجھے پکڑ کے سیدھا کر سکتے ہو۔ تو جب صدیق اکبر جیسا افضلیت والا آدمی اسلام کا محتاج ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین جیسا اسلام کا محتاج نہیں ہو سکتا؟ ہمارا یہ موقف ہے، بات سے بات نکل گئی، ہمارا یہ موقف ہے کہ اسلام حسین کا محتاج نہیں، حسین اسلام کا محتاج ہے۔ بس سادے سے لفظوں کی بات ہے، جب صدیق اکبر جیسا شخص اسلام کا محتاج ہو سکتا ہے تو پھر حسین کا اور صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صدیق اکبر حسین پاک سے افضل ہے، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ سلف و صالحین ہے۔ میں نے اس بات کے اوپر تقریباً 2 سے 3 ماہ مسلسل جمعے پڑھا چکا ہوں اور آپ کو یہ وضاحت احادیث کی روشنی میں دے چکا ہوں کہ افضلیت صدیق اکبر ہے کیا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جدوں صدیق اکبر جیسا بندہ جے دے بارے سونا مصطفیٰ فرماوے افضل البشر و بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، جدوں سونا مصطفیٰ فرما چھڑے کہ نبیوں تو بعد اگر اس جہان دے اندر کوئی افضل شخص ہے تو صدیق اکبر ہے، تے صدیق اکبر جدوں آنکھ چھڑے کہ میں اسلام تو سجے کھبے ہوواں تے مینوں تسی سیدھا چا کریا جے کیوں،
فرمایا میں اسلام دے تابع ہاں، اسلام میرے تابع نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیق اکبر تو کہے کہ میں اسلام کے تابع ہوں، اسلام میرے تابع نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین یہ کہے کہ اسلام میرے تابع ہے، میں اسلام کے تابع نہیں؟ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں صرف حسین نہیں بلکہ حسین پاک کے ساتھ آنے والے 72 کے 72 شہداء یہ کہتے تھے، اور اہل بیت کا تمام کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر شریعت ہے ہم اسلام والے رہیں گے اور ہماری عزت بھی بلند رہے گی، اور جب شریعت سے باہر ہو جائیں گے اگرچہ وہ نبی کا خون ہی کیوں نہ ہو تو شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے نہ کوئی نجات مل سکتی ہے۔ ہوں اتنے کوئی جڈو شاہ اور مراتب شاہ ڈڈلا تو ہوں بولیں تو تو یہ آکھیں کہ جی اگر یہ موقف کس نے، مدثر شاہ دا موقف میرے کو ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے موقف پیش کیتا ہے کہ اگر کربلا کے اندر حسین پاک شہید نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو جانا تھا۔ اور جڈو میں تو یہ دس کہ امام حسین پاک تے جدوں مدینہ پاک چوں نکلن لگے نے انہاں نے تے جنگ دا ارادہ ہی نہیں کیتا، سب تو پہلی گل یہ وہ جنگ جا کے لڑے ہی نہیں، وہ اگر شہید ہو گئے شہادت کے رتبے تے پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا وڈا مقام ہے، اللہ نے انہوں نے شان دیتی کہ وہ شہید ہو گئے نے۔ تو انہوں نے بعض روایتوں کے آتا ہے کہ سجے کھبے والوں نے نہیں پتا کہ امام حسین پاک لڑن جاندے نے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے ارادے سے جاتے اور آپ نے مدینے سے اعلان نہیں سی کرنا کہ اے صحابہ دی اولادہ میرے نال چلو، میں نبی دا نواسا جے تے میں لڑن واسطے جا رہا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین پاک لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین پاک لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ صلح کے لیے گئے تھے اور کوفہ والوں نے بلایا تھا، وہ ان خطوں کے بلاوے پر گئے تھے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ صرف حسین پاک اسلام کے تابع تھا اور اسلام صرف حسین تک محدود تھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی اولادیں جو اس وقت موجود تھیں اور اس وقت جو اہل بیت کے افراد جو کربلا میں موجود نہیں تھے تو پھر وہ کس کے تابع تھے؟ پھر وہ تو حسین کے گستاخ ہو گئے کیونکہ وہ تو کربلا کے میدان میں گئے بھی نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ حسین اسلام کے تابع تھا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر ایک حسین نہیں کروڑوں حسین بھی شہید ہو جائیں تو اسلام کی عزت بڑھ نہیں سکتی، اور اگر کروڑوں حسین شہید نہ بھی ہوں تو اسلام کی عزت گھٹ نہیں سکتی۔ ہم یہی کہتے ہیں بس اسلام نو کوئی ختم، ساری دنیا کافر ہو جاوے اسلام نو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، تے جے اگر ساری دنیا مومن ہو جاوے تے اسلام نو پھر بھی کوئی پرواہ، بولو تو صحیح نا۔ حسین پاک نو یہ عزت لبھی ہے تو کتھوں لبھی ہے؟ اسلام تو لبھی ہے۔ حسین پاک نو یہ عزت اسلام تو لبھی ہے، اسلام نے حسین نو عزت دیتی ہے۔ اگر اسی آکھیں کہ نہیں جی اسلام کے ساتھ حسین کا تعلق یہ تھا کہ اگر حسین پاک شہید نہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک، اگر امام حسین پاک کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے جی میں بیعت کرتا ہوں، یا جو بھی ایک معاملہ اگر پیش آ جاتا تو کیا مطلب اسلام ختم ہو جانا تھا دنیا سے؟ یہ کی ڈرامہ ہے، یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے ان ڈھڈل شاہوں نے، یہ کیا انہوں نے بات چھیڑی ہوئی ہے؟ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تیرا دل پہ منگتا ہے نا سونیا باز مباشا کرنے واسطے، خیر وہ تو آنا نہیں، لیکن انہوں دے نظریات تواڈے سامنے میں رکھ چھڈے نے، صرف ایک نظریہ تواڈے سامنے کھولیا ہے اور وہ نظریہ انہوں گستاخی دے اس درجے تک لے کے چلا گیا ہے جڑا سیدھا لجپال آقا دی ختم نبوت تے ڈاکا پیا ماردا ہے۔ اے انہاں دیاں گستاخیاں نے، اے انہاں دے افعال نے، اور وہ حجرے کے لونڈے، اور لونڈے جڑے نے وہ لونڈے پہ بولتے ہیں، چشتی صاحب دے کلپ پہ کٹتے ہیں، وہ خنزیرو تو آنو شرم نہیں آئی؟ بولو تو صحیح نا یار، سبحان اللہ، سارے ڈلے پہ گئے۔ عزیزان گرامی قدر گل کرن دا مقصد ہے وہ لونڈے، انہاں لونڈیاں دے وچ ایک نظیرہ کبار کھوتے کٹ، ایک نویدہ اور اس کے ساتھ کامران وغیرہ، یہ سارے جو لونڈے مل کے کٹھے ہوئے ہیں، یہ لونڈے چھوٹی سی محفل سجا لیتے ہیں کسی گھر میں اور چشتی صاحب کے کلپ سناتے ہیں، جی دیکھو جی انہوں نے یہ بات کر دی، دیکھو جی انہوں نے یہ بات کر دی، دیکھو جی انہوں نے یہ بات کر دی۔ او پتر تینوں اگر اتنا دل پہ کر دے نا بحث کرن دا، وہ تو بزرگ ہیں، بڑی دور کی بات ہے۔ اور بے غیرت کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے دادا استاد کو بھونکتے ہو اور اس چشتی کے بارے میں بکواس کرتے ہو جس چشتی نے تمہیں غیرت اور عزت دی؟ بے غیرت کا بچہ اگر تیرا دل کرتا ہے مناظرہ کرنے کو تو میں اویس سعدی یہ اعلان کرتا ہوں، تو ٹائم دے، تو جگہ بنا، خدا دی عزت دی قسم، یہ اگر مناظرے دے وچ تینوں دین دے وچ تارے نہ وکھا چھڈے تو مینوں چشتی نہ آکھی یار۔ تو ایڈا اتراندہ پھرنے کہ چشتی یہ بات کر رہے، چشتی یہ بات کر رہے، چشتی یہ بات کر رہے، اور نویدیا
اور نسی رہا اور کھوتے کٹ ایک گل میری سن لے جڈو تیرا کسی اور نال واہ پی بے غیرت کا بچہ یہ ہم ہیں اور بے غیرت توجہ رکھ یہ ہم ہیں تو گل کر کے تو ویکھ انشاءاللہ العزیز تیریاں ناساں بھی سیکاں گے توڑ تک جڑے ساڈے بزرگاں دا حیا نہیں کرتا اسی انہاں دا حیا نہیں کران گے انشاءاللہ العزیز تن کے رکھ دیاں گے اور ڈنڈے چاڑ کے رکھاں گے کوئی بندہ خبردار سانو یہ گل کرے کہ جی وہ فلاں تھا تو وہ فلاں تھا اب اس کو رعایت دی جائے بڑی رعایت دے کے ویکھیے بڑی معافی دے کے ویکھیے چپ رہے ہیں گل کتھے مک جائے گی کتھے مک جائے گی پر انہوں نے اپنی بےغیرتی بھی کی ہے اس بےغیرتی تے دلیری بھی کی ہے اور دلیری کردیاں وہ اس حد درجے تک پہنچ گئے نے کہ نعوذ باللہ من ذالک لجپال آقا سرکار دی ختم نبوت پہ ڈاکا مار دینے صحابہ نو بھی پہ بھونک دینے اور پھر طرح طرح دے بزرگان دل تے الزام پہ راندے نے انہاں بےغیرتیاں نو شرم نہیں آئی کہ او کنجرو تہاڈیاں عزتاں پکیاں تے رلدیاں ہان تہاڈیاں عزتاں بستے چا کے کالجاں نو وڑدیاں سن تہاڈیاں عزتاں ٹی ویاں تے بیٹھ کے خبراں پڑھدیاں سن تہاڈیاں عزتاں پولیو دے قطرے پیواون واسطے گھر گھر جاندیاں سن او تہاڈیاں عزتاں ڈیوو بساں چ لگی ہوئیاں سن تہاڈیاں عزتاں ٹیچراں لگی ہوئیاں سن تہاڈیاں عزتاں پولیساں چ بھرتی ہوئیاں سن تہاڈیاں عزتاں ہسپتالاں دے وچ سن او جلیا او تینوں حیا نہ آئی کہ تیریاں عزتاں اتنیاں پیاں رلدیاں سن انہاں عزتاں نو چشتی بچایا تو انہاں نو بھوکن لگ پیا انہاں بزرگاں نے تیریاں عزتاں نو گھر بٹھایا حیا سکھایا پردہ دتا غیرت دتی ایمان دتا اتنا سارا کچھ دے چھڑیا تو پھر بھی انہاں بزرگاں دے بارے بھونکن لگ پیا عزیزان گرامی قدر انہاں نو اگر کوئی گرمی ہے تو میں ایک گل اعلان کرنا وا کہ اگر وہ کسی علم کے اوپر اترائے ہوئے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں مناظرے دا ٹائم رکھے نویدہ نشیرہ جڑے بھی وہ نال دے سجے کھبے جتنے بھی باندر ہیں نے وہ باندر اگر مناظرہ کرنا چاہے اور بے غیرت کا بچہ غیرت کر دلے تجھے شرم نہیں آتی تو ہمارے بزرگوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور خبیث اور لائن کا بچہ اگر تم نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایک لفظ بھی اور آگے نکالا تو خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے اور ڈڈل شاہ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تہاڈا دل مناظرے تے ہے تم مناظرے کے لیے آؤ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں اگر تمہارا دل مبالغے کے لیے ہے تم مبالغے کے لیے آؤ ہم مبالغے کے لیے تیار ہیں اور تہاڈا دل جویں کرے تسی آندے رہو حضور دی عزت دی قسم کر کے آنے اسی چشتی میدان چوں بجن والے نہیں یار اسی میدان چوں نسل تے بجن والے نہیں اگر تہاڈا دل کرے اور تہاڈا روح کرے تہاڈا من کرے کہ تسی ساڈے نال پیڑ پانا چاہندے ہو تو تسی بزرگاں دے بارے وہ بڑے دور دی گل سونا تسی انہاں نوں نہیں پہنچ سکدے لہذا اسی اتنی گل ہی کراں گے کہ جو انہاں نے بکواساں کیتیاں اور نصیرے اور نویدہ اور مدثر شاہ اور ڈھڈل اور مراتبہ جڑا ہے مراتبہ انہوں نے دس رہا میں تو شاہ کہنا بھی توہین سمجھتا ہوں جو لاجپال آقا سرکار کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے آپ لوگ اس کو شاہ سمجھتے ہیں بولو تو صحیح نا یار جڑا سونے نبی دی ختم نبوت ڈاکہ مارے اور ایک کہے کہ شریعت جو ہے وہ حسین کے تابع تھی خبردار شریعت اور اسلام صرف رب اور رب کے رسول کے تابع ہوتا ہے اور کسی کے تابع نہیں ہوتا اگر صدیق اکبر جیسا جلیل القدر صحابی رسول بھی یہ کہہ دے کہ اگر میں کتنے سجے کھبے ہوا تو میں سیدھا چا کریا جائے تو ایک کیویں ممکن ہے کہ حسین پاک جیسا شخص ایک کہے کہ اسلام میرے تابع وے نہیں یقیناً اسلام حسین پاک دا اے موقف اور یہ نظریہ نہیں یہ نظریہ رافضیوں کا ہے یہ نظریہ ان بےغیرتوں کا ہے جو بےغیرت ان اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی طرف بکواسات کرتے ہیں اور ان کو بھونکتے ہیں میں صرف آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ساڈے بزرگ جنہاں نے سانو غیرت سکھائی ادب سکھایا حیا سکھایا ایمان دی دولت مستفید فرمایا اگر ہن تو اے شجریاں دے اوتے مان کریں کہ او سندیلا جاٹے تے او فلانا جاٹے تے اسی سیدہ تے اسی یہ ہاں تے اسی وہ ہاں تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ شجریاں دے اوتے مان نہ کر شجریاں دے اوتے مان نہ کر وڈے وڈے پھڑے گئے نہیں اسی اتنی گل کریں گے میاں صاحب نے فرمایا سی وہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھن چڑھائیاں اور ڈڈل شاوا جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھن چڑھائیاں اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں اور ڈڈل شاوا اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جو چشتی آپ اڈائیاں اسی صرف اتنی گل کریں گے تو اگر آکھیں
کہ میں کوئی بڑی شے ہاں تے میں کوئی بڑا توپ خان ہاں تے نہ کوئی شے میں تو تے نہ کوئی توپ خان ہے، تینوں عزت انہوں نے دیتی سی، اج عزت کھو لئیے۔ ہن تو اگر یہ گل کریں کہ جی انہوں نے اے کیتا تے انہوں نے اے کیتا تے انہوں نے فلان کیتا تے دھیان کیتا، تینوں اگر شوق مناظرے کا اور تمہیں اگر اپنے علم کے اوپر مان ہے تو ہم ہر میدان میں حاضر ہیں، اور وہ نبیدہ اور وہ کیا کہتے ہیں نصیرہ کھوتے کٹ، وہ کھوتے کٹ جڑا ہے جس میدان چامنا چاہے اسی حاضر ہاں، اور ہر میدان دے وچ نصیرہ کو بار کھوتے کٹ جڑا انہاں دے نال حجرے والا ایک نصیر ہے مراتب شاہ دا سالہ، اس دی گل پہ کرنے ہیں۔ مراتب شاہ دا سالہ نصیرہ کو بار وہ چشتی صاحب نو بھونکدا پھردا ہے اور انہاں نو کہندا کہ میں نہ مناظرہ کرو، دلہ تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو ہم میدان میں حاضر ہیں اور ہر جگہ پہ آنے کے لیے تیار ہیں جہاں تم کہو گے، لیکن بات صرف میں اتنی سی کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مناظرے کے لیے نہیں آتے اور تم ہمارے بزرگوں کو بھونکتے ہو تو بے غیرت یہ بات یاد رکھو، جڑے ہلکے کتے ہوندے نے انہاں نو سوٹیاں نال مارا جاندا ہے، سینے نال نہیں لایا جاندا، اور تمہارا انجام بھی ان قریب یہی ہونے والا ہے، تم اسی طرح بھونکتے بھونکتے مر جاؤ گے۔ اور تم یہ بتانا چاہتا ہوں میں تم لوگوں کو کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے چشتی نکلے گا تم کتنے چشتی مارو گے۔ بس اتنے ہر گھر چ تینوں چشتی نظر آنے نے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک فضل احمد ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہر گھر سے فضل احمد نکلے گا اور ہر گھر سے چشتی نکلے گا، اور تم دیکھو گے کہ یہ جو شجر ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا غیرت حیا اور ادب والا، اور یہ شجر اب کٹنے اور رکنے والا نہیں، یہ شجر انشاءاللہ العزیز تا قیامت بڑھتا چلتا جائے گا۔ تو خیر ہے جی اسی پھول بوٹے لائیے نا تے نال پھر گندیاں بوٹیاں بھی ہو جاندیاں نے، تے پھر انہاں گندیاں بوٹیاں دے اوتے سپرے چ سٹیے تے مر مک جاندیاں نے، انہاں دا حال ہونا ہے انہاں گندیاں بوٹیاں اللہ تے نہ پئی مر مک جانا ہے، تے ڈڈل شاہ اور جڑے نے اپنے ڈھڈ تے ہاتھ ماردے ماردے ہی مر جانے نے۔ اور ہن جس گل تے وہ مان کردے نے نا کہ زمان دا قلعہ تے وہ قلعہ بھی انہاں نوں ٹھک چکا ہے، انشاءاللہ العزیز ان قریب وہ قلعہ ہور فٹ گیرے ہو جائے گا، امید ہے بس کر جان گے۔ تے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بے غیرتوں سے جو ہمارے اسلاف کو بھونکتے ہیں ان بے غیرتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لینو لے گئے قسمت آ رہی پاگل ہو گیا تا بانی ہے۔